کیا آپ اس نیچرل لرننگ سے آگاہ ہیں؟ کیا آپ کو اپنا اس نیچرل لرننگ پروسیس کا پتہ ہے؟ تو پھر پہلے آپ کو اپنے اس قدرت کی طرف سے عطا کیا گئے سیکھنے کے عمل کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ عام طور پر مختلف لرننگ سٹائلز ہیں جن میں چند ایک کا تذکرہ آج کیا جائے گا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ویژول لرننگ سٹائل، آڈیٹری لرننگ سٹائل، پھر ریڈ اینڈ رائٹ لرننگ سٹائل ہے، پھر کائنیستھیٹک لرننگ سٹائل ہے۔ اب جو ویژول لرننگ سٹائل ہے، کچھ لرنرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کو دیکھ کر ان کو ویژولائز کر کے مائنڈ میپ کے ذریعے، پکچرز کے ذریعے، جو ڈائیگرامز ہوتی ہیں بنی ہوئی بک پہ، ان کو دیکھ کے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں ویژول لرنرز، ٹھیک ہے، جو چیزوں کو ان کو مشاہدہ کر کے، ان کو دیکھ کے، ویژولائز کر کے تو زیادہ اچھے انداز سے سیکھ سکتے ہیں۔ مائنڈ میپس ہو گئے، فلو چارٹس ہوگی، ڈائیگرامز ہو گئی، فگرز ہو گئی، لیبلنگ ان کے ذریعے، اس طریقے سے وہ چیزوں کو اچھے انداز سے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو ویژول لرنرز ہوتے ہیں، یہ کئی دفعہ پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنی یہ بکس پہ، کاپیز پہ چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف کلرز کے ذریعے بھی انہوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے تاکہ وہ ذرا اچھے طریقے سے ان کو اس کی جو ہے ویژولائز کر سکیں، اچھے طریقے سے ان کو دیکھ سکیں۔ آڈیٹری لرنرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر وہ سیکھنے والے ہوتے ہیں جو کہ کلاس کے اندر یا کسی بھی جگہ زیادہ توجہ رکھتے ہیں سننے پر، اور یہ ٹیچرز کے، پروفیسرز کے، لیکچررز کے جو لیکچرز ہوتے ہیں، ان کے جو لیسنز ہیں، وہ جو پڑھانے کے دوران وہ جو بھی بول رہے ہوتے ہیں، یہ غور سے ان کو سن رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پوری کنسنٹریشن، ان کی اس وقت جو پوری توجہ ہے وہ سننے پر مرکوز ہوتی ہے۔ تو ایسے لرنر جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے آڈیٹری لرنرز۔ یہ جو آڈیٹری لرنرز ہوتے ہیں، یہ آڈیٹری لرنرز کا کام کیا ہے کہ یہ چیزوں کو سن کے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے تو پھر وہ یاد کرتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے ریڈ اینڈ رائٹ لرنرز ہیں، یہ دوران اسٹڈی، مطالعہ کے دوران، پڑھنے کے دوران یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو کچھ ان کو بولا جا رہا ہوتا ہے، جو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، یہ ساتھ ساتھ اس کو لکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں بھی اگر یہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ زیادہ تر ان کا دھیان جو ہے یا ان کی زیادہ جو کنسنٹریشن ہے وہ نوٹس بنانے پہ ہوتی ہے۔ بلک قسم کے نوٹس بناتے ہیں، بہت زیادہ نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہ سیکھنے کے عمل کو بہتر طریقے سے مطلب ہے ایفیکٹولی سیکھ سکتے ہیں چیزوں کو۔ یہ ہوتے ہیں ریڈ اینڈ رائٹ لرنرز۔ اب چوتھے نمبر کی جو لرنرز ہیں وہ ہوتے ہیں کنیستھیٹک لرنرز، یعنی یہ بیسیکلی چیزوں کے اندر ذرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدت لا کے ذرا اچھے طریقے سے، ان کا جو ذوق جمالیات ہے یہ بڑا جو ہے رول پلے کرتا ہے ان کے لرننگ سٹائل میں۔ یعنی جس طرح سے ہم نے شروع میں بات کی کہ جو ویژولائز لرنر ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو کنیستھیٹک لرنرز ہوتے ہیں، یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیکھنے کے دوران، پڑھنے کے دوران یہ کبھی ان کے پاس بال پوائنٹ ہے، یہ بال پوائنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی ٹیبل پہ ہلکا ہلکا مطلب ہے کوئی ٹیبل کو بجا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ کچھ مطلب ہے اپنے ہاتھ کو ہلا رہے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی سیکھنے کے دوران یہ جاری رکھتے ہیں کہ آپ کا نیچرل لرننگ سٹائل کون سا ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق اپنی لرننگ کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے سیکھنے کے عمل کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی سٹڈیز کو ایفیکٹو بنا سکتے ہیں۔ اب جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا لرننگ سٹائل ہے کون سا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی کنسنٹریشن کو فوکس کرنا ہے اپنی لرننگ پہ، اس لرننگ سٹائل کے مطابق۔ پھر دوسرا جو آپ کا کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ کلاس کے اندر دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کا ایک کلاس کے اندر فزیکل اپیرنس، یعنی آپ جسمانی طور پہ کلاس میں موجود ہیں، دین آپ کا وہاں پر مینٹلی بھی موجود ہونا ضروری ہے، یعنی آپ ذہنی طور پہ کہیں اور ہیں، جسمانی طور پہ کہیں اور ہیں، کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مگر ذہن میں کچھ اور سوچ رہے ہیں، تو پھر آپ کی لرننگ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں لحاظ سے کلاس کے اندر اپنے آپ کو آپ نے لے کے جانا ہے، اور اس لحاظ سے آپ نے
अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपने ये काम करना है कि क्लास के अंदर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको टीच किया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है आपको, आप उसके नोट्स लें। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं, वो बेहंगम जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको लिख ही जा रहे हैं। इससे ये होता है कि वो तवज्जो से सुन नहीं पा रहे होते, फिर उनका क्या होता है, लिखाई की तरफ, टोटल लिखने की तरफ उनकी जो है कंसंट्रेशन होती है। तो आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, हिंट्स लिखें, जो आपके लिए बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं लर्निंग में। यानी आपने जो आपको टीचर साहिबान जो पढ़ा रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने पास, अपनी डायरी पे, अपनी कॉपी पे, अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लें। उसकी फायदा आपको ये होगा कि आपके पास एक समरी बन जाएगी, और आप जब आप घर जाके इंडिविजुअल तौर पे अपनी स्टडी करेंगे तो आप बेहतर तरीके से उसको रिव्यू दे सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे आपको जब अपना नेचुरल लर्निंग स्टाइल पता चल जाता है, कुदरती सीखने का अमल आपको पता चल गया, आपको समझ आ गई, तो फिर आप क्या करें, आप फिर अपनी क्लास के अंदर अगर आप एक ग्रुप बना लेते हैं स्टूडेंट्स का, तो ग्रुप डिस्कशन में एक दूसरे को गाइड करें, एक दूसरे को सिखाएं। उससे भी क्या होगा कि आपकी लर्निंग बेहतर बनेगी। अगर आप लर्निंग पैरामीटर को समझते हैं तो आप ये बेहतर जान सकते हैं कि टू टीच अदर्स यू रिटेन 90% ऑफ योर नॉलेज, कि दूसरों को सिखाने से, दूसरों को पढ़ाने से आप अप्रॉक्सीमेटली 90% अपने नॉलेज को रिटेन करते हैं, अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। तो इन लर्निंग स्टाइल पे अमल करें और अपने लर्निंग स्टाइल को जानें, और जानने के बाद अपनी पढ़ाई को, अपनी लर्निंग को इफेक्टिव करें। क्योंकि जी जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, इसमें जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो बर्डनाइज हैं। तो आपने टेक्निक ऐसी इख्तियार करनी है कि अपने बर्डन को कम से कम करके अपनी लर्निंग को इफेक्टिवली जो है वो बेहतर तरीके से इफेक्टिव बनाना है अपनी लर्निंग को। और इन टेक्निक्स को देखते हुए अपने लर्निंग स्टाइल को बेहतर करें, और ये अपने लर्निंग स्टाइल के मुताबिक फिर अपनी स्टडी को जो है वो ऑर्गेनाइज करें, अपने आप को कंपोज करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपनी जो आपकी कैपेसिटीज़ हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। ये जान लें, ये मान लें कि बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो फिर मेहनत करनी होगी, फिर एफर्ट करनी होगी, फिर अपने आप को कंपोज करके, अपने आप को समेट के, अपने आप को संभाल के तो मेहनत की तरफ डालना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और आप समझे कि इससे कुछ बेहतरी आ सकती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम सबका कामयाब बनाए।